آپ لوگوں نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ یار یہ میری غربت کب ختم ہوگی، یہ میری غربت ختم ہوگی بھی یا نہیں، یار میری تو قسمت ہی خراب ہے، یا میرے نصیب ہی ماڑے ہیں، مجھے کسی کی بدوا لگی ہے، کسی کی نظر لگی ہوئی ہے۔ تو یہ بیسیکلی سارے جو سوچ ہے، یہ سوچ آتی کہاں سے ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس سوچ کے اوپر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو بھائی آج کی ویڈیو میں ہم نے مینلی بات کرنی ہے کہ آپ اپنی غربت کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو بھاشن نہیں دوں گا، میں آپ لوگوں کو اپنے زندگی کے تجربے کی بیس پہ جو پریکٹیکل باتیں ہیں نا وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ دل کرے گا تو آپ اس پہ عمل کر لینا، شاید آپ لوگوں کی زندگی میں بہتری آ جائے، اور اگر نہیں دل کرے گا تو بے شک ان کو اگنور کر دینا، مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ اگر اس ویڈیو سے کوئی 4-5 بندے بھی کوئی بہتری کی بات سیکھ لیتے ہیں تو میرا اس ویڈیو کا مقصد پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ سمجھ لیں گے جو غربت ہے نا، یہ کوئی آپ کی فائنینشیل سٹیٹ نہیں ہے، یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے۔ مطلب غریبی ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ کوئی بھی بندہ تب تک غریب نہیں ہو سکتا جب تک وہ دماغی طور پہ غریب نہیں ہے۔ آپ نے بڑے بڑے غریب بندے ایسے دیکھے ہوں گے جو کہ اپنی زندگی بڑے اچھے طریقے سے گزارے ہوں گے، اور سونر اور لیٹر کسی پوائنٹ پہ جا کے نا وہ اپنی زندگی امپروو کر جاتے ہیں اور فائنینشلی بہتر ہو جاتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ دماغی غریب نہیں ہوتے ہیں، ان کے فائنینشیل حالات ضرور ماڑے ہوتے ہیں لیکن وہ دماغی طور پہ غریب نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے جب بھی ان کو زندگی میں موقع ملتا ہے تو اس موقع کو اویل کر کے وہ لوگ اپنی زندگی کو فائنینشلی بھی بہتر کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ لوگ دماغی طور پہ غریب ہوگے تو پھر آپ لوگوں کو بے شک کوئی موقع ملے گا بھی نا، تو آپ کی جو دماغی غربت ہے نا، وہ دماغ میں جو کیڑا ہے جو آپ کو ایک غریب رکھے ہوئے ہے، وہ آپ کو وہ اپرچونٹی اویل بھی نہیں کرنے دے گا، ایون آپ لوگوں کو اس اپرچونٹی کی پہچان بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری بات کہنے کا مقصد بڑا سمپل ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے فائنینشیل حالات بہتر ہوں، آپ لوگوں کی غربت ختم ہونا، تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو اپنا غریبی والا مائنڈ سیٹ، جو پاورٹی مائنڈ سیٹ ہے نا، اس کو ختم کرنا ہوگا، جڑ سے نکال کے پھینکنا ہوگا۔ اب لوگ یہ کہیں گے کہ یار ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ پاورٹی مائنڈ سیٹ میں ہیں بھی یا نہیں، غربت والے مائنڈ سیٹ میں ہے یا نہیں، تو ہم اس کو ختم بھی کیسے کریں گے؟ تو میں آپ لوگوں کو کچھ پوائنٹس بتاتا ہوں کہ اگر یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے اندر ہیں تو آپ لوگ غربت والے مائنڈ سیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں نے اس کو اوور کم کیسے کرنا ہے۔ تو میں اسٹیپ وائز آپ لوگوں کو کچھ پوائنٹس آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، ہوپفلی آپ کو اس سے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بہت آتا ہے یا آپ لوگ بڑے قابل ہیں، آپ لوگوں کے پاس بڑا نالج ہے، بس یار کسی کی نظر لگ گئی، کسی کی بدوا ہے، یا پتہ نہیں بس نصیب ماڑے چل رہے ہیں، اس وجہ سے کچھ مل نہیں پا رہا، تو پھر آپ لوگ پاورٹی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ دنیا اتنی زیادہ فاسٹ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ لائک ان ریئل ورڈز بھی اگر کوئی بندہ انٹیلیجنٹ ہے، لیٹ سے ایلن مسک ہے، وہ آج کی ڈیٹ میں بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، اگر وہ آج کی ڈیٹ میں آرام سے بیٹھ جاتا ہے اور اگلے 2-3 سال لرننگ کو اپنی روک دیتا ہے تو 3 سال بعد کوئی بندہ اس کو کراس کر جائے گا۔ تو وچ مینس کہ آپ کو اپنی لرننگ نہیں روکنی ہے۔ تو اگر آپ لوگ یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ یار مجھے بہت کچھ آتا ہے، بس صرف قسمت بری ہونے کی وجہ سے میں شاید لائف میں پیچھے رہ گیا، تو آپ غلط ہیں، آپ اس سوچ سے باہر آئیں اور اپنی لرننگ کو کبھی بھی مت روکیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ یار اگر آپ لوگوں کے پاس کچھ پیسے آتے ہیں اور آپ ان پیسوں کو روک نہیں پاتے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو بھی پیسے آتے ہیں آپ خرچ کر دیتے ہیں، آپ کے خرچے آپ کی انکم سے زیادہ ہیں، تو بھی آپ لوگ ایک غربت مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو فائنینشیل لٹریسی کے بارے میں دھیان دینا پڑے گا۔ بہت ساری بکس اس کے اوپر مل جاتی ہیں، اگر آپ پڑھنا نہیں پسند کرتے تو آپ لوگ یوٹیوب کے اوپر بھی بہت سارا ایسا کنٹینٹ ہے جو آپ کی فائنینشیل لٹریسی کے اوپر گائیڈ کرتا ہے۔ تو آپ لوگ ایسی چیزیں دیکھا کریں جس سے آپ لوگوں کو فائنینشیل لٹریسی ملے، آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ پیسے کو روکنا کیسے ہے۔ پیسہ کمانا ایک چیز ہے، پیسہ کمانا ایک اسکل ہے، لیکن پیسے کو ہولڈ کرنا یہ بھی ایک ہنر ہے، اس کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ جو بندہ پیسے کمانا جانتا ہے لیکن پیسے کو روکنا نہیں جانتا، وہ بندہ بھی فیل ہے زندگی میں، وہ بھی غریب مائنڈ سیٹ کا بندہ ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے لائف میں، اپنی پوری لائف میں آج تک کوئی بھی بزنس سٹارٹ نہیں کیا، مطلب بزنس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کوئی بڑی بزنس کی چین کھول لیں یا آپ لوگ فرینچائزز کھول لیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا بزنس یار، ویری اسمال اسکیل، مطلب لائک ایک صرف اگر آپ 5 روپے کی چیز لے کے 10 روپے کی چیز بیچنے کا ہنر رکھتے ہیں تو بھی اٹس اے بزنس۔ تو اگر آپ لوگوں نے پوری زندگی میں کبھی آج تک ایسا کچھ نہیں کیا، کبھی آپ نے ٹرائی نہیں کی، کبھی یہ رسک نہیں لیا، تو پھر بھی آپ ایک غریب مائنڈ سیٹ کے بندے ہیں۔ تو پھر آپ لوگوں کو یہ بیریئر، یہ باؤنڈری کراس کرنی ہوگی اور آپ لوگوں کو کسی بھی طریقے سے کوئی چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کریں، بے شک 5 روپے کی چیز لے کے 10 روپے کی بیچیں، بے شک 100 کی چیز لے کے 110 کی بیچیں، لیکن اپنی کرنٹ جاب کے ساتھ ایک سائیڈ ہسل سٹارٹ کریں، ادروائز آپ لوگ اسی طریقے سے پوری زندگی غریب رہ جائیں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ لوگوں کا نیٹ ورک کیسے، آپ کیسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ سیانے کہتے ہیں کہ یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ،
ٹھیک ہے. آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پہچانے جاتے ہیں, نو میٹر کہ آپ وقتی طور پہ لائف میں اگر اوپر یا نیچے چلے جاتے ہیں, بٹ آپ کے ارد گرد اگر کامیاب لوگوں کا ہجوم ہوگا نا تو وہ آپ لوگوں کو کھینچ کے سونر اور لیٹر کسی نہ کسی جگہ پہ کامیاب کر دیں گے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ لوگوں کے ارد گرد لوزرز کا ایک مجمع لگا ہوا ہے نا, ہر بندہ ون سونا لفنٹر ہے اور سب بندے فنکار ہیں, تو پھر آپ بھی پوری زندگی ان جیسے ہی رہیں گے, لوزر ہی رہیں گے, تو بھی آپ لوگ ایک غربت کے مائنڈ سیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ اس چیز کو بھی بریک کریں, اسی سے بھی باہر آئیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اپنی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کے پر دھیان دیں, ٹھیک ہے. آپ فزیکل ہیلتھ کے اندر تو سمپل ہے, جم جایا کریں یا پھر آپ اپنی کوئی بھی ایسی ایکسرسائز کی روٹین رکھیں, واک کیا کریں یا جوگنگ کیا کریں, کوئی اسپورٹس کر لیا کریں, لیکن کچھ نہ کچھ فزیکل لازمی کریں. سیانے کہتے ہیں کہ ایک تندرست دماغ جو ہے نا وہ ایک تندرست جسم میں ہی ہوتا ہے. اگر آپ جسمانی طور پہ اگر فٹ نہیں ہے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ مینٹلی بھی فٹ نہیں رہ سکیں گے. اسی طریقے سے جیسے آپ جم جاتے ہیں تو آپ کے مسلز جو ہیں باڈی کے ٹرین ہوتے ہیں, آپ فزیکلی فٹ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ لوگوں کو نا لرننگ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے مائنڈ کے جو مسلز ہیں نا وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے اپنی فزیکل فٹنس کی طرف بھی دھیان دینا چھوڑ دیا اور آپ اپنی مینٹل لرننگ کی طرف بھی نہیں جاتے تو ڈیفینیٹلی پھر بھی آپ لوگوں نے اپنے آگے بیریئر لگا دیا ہے اور آپ لوگ پھر بھی غربت مائنڈ سیٹ والے بندوں کے اندر شمار ہوتے ہیں. تو اس کو بھی آپ ختم کریں اپنی زندگی سے. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ یار گھوما پھرا کریں, ٹریول کیا کریں. اگر آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ہے کہ آپ دنیا گھوم سکتے ہیں, آپ دوسرے ملکوں میں جا سکتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی دوسرے ملکوں میں جائیں. نہیں تو آپ اپنے ملک میں بھی جگہ جگہ گھومیں. کلچر ڈفرینٹ طرح کے آپ ایکسپیرینس کریں, ڈفرینٹ طرح کے لوگوں سے ملا کریں. اپنے اسی ایک روٹین کی جو لائف ہے نا وہ کولو کے بیل کی طرح اسی لائف کے گرد نہ گھومتے رہا کریں, ادروائز لرننگ انسان کی رک جاتی ہے. تو ٹریول کیا کریں. ٹریولنگ سے انسان کا جو نالج ہے وہ بڑھتا ہے اور بہت سارا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اگر آپ اپنے 9 to 5 کی روٹین کے علاوہ کچھ بھی کوئی ایکسٹرا نہیں کر رہے, اپنی زندگی میں نئے لوگوں سے نہیں ملتے ہیں, تو بھی آپ ایک غریب مائنڈ سیٹ کے بندے ہیں. آپ لوگوں کو اس ساری کی ساری روٹین کو بھی بریک کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہمارے کلچر میں ایک بہت بڑا ایک ڈرا بیک ہے کہ ہم کسی سے ہیلپ لینا اپنی حد تک سمجھتے ہیں. مطلب کسی سے ہیلپ سے مراد یہ نہیں ہے خدا نہ خاصا جا کے کسی آگے بھیک نہیں مانگنی. ہیلپ 100 طرح کی ہوتی ہے. مطلب ایک چھوٹی سی ہیلپ اتنی بھی ہو سکتی ہے کہ لیٹ سے اگر میرے پاس ایک قسم کا نالج ہے تو میرا کوئی دوست ہے وہ آ کے میرے سے یہ نہیں پوچھے گا کہ یار طیب تجھے اگر اس بارے میں پتا ہے تو تھوڑا سا مجھے گائیڈ کر دے, کیونکہ وہ اس کو شرم آ رہی ہوگی. وہ کہے گا یار میں اس سے جا کے پوچھوں گا تو میری جو ایک وہ ہے نا آکڑ ایگو وہ ہرٹ ہوگی, میں اس سے کیوں پوچھوں, بھائی میں تو بڑا فنکار ہوں, میں بھی پوچھ لوں. اس سے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے. تو اس کو واقعی نہیں بھی پتا ہوگا نا, تب بھی وہ اپنی اس آکڑ میں کبھی زندگی میں پوچھے گا ہی نہیں کسی سے کہ یار میں کسی سے پوچھوں گا تو مجھے شرم آئے گی, اگلا بندہ مجھے جج کرے گا. تو یہ بھی ایک پاورٹی مائنڈ سیٹ کا ایک بڑا ایک میجر پارٹ ہے, اور آپ لوگ اس چیز کو بھی ختم کریں اور کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوژن ہوتی ہے تو اپنے سے زیادہ تجربہ کار بندے سے, اپنے سے زیادہ علم والے بندے سے پوچھا کریں. اس سے آپ لوگوں کی ویژن براڈ ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یار دنیا اس سے بہت بڑی ہے, مجھے ابھی کچھ نہیں پتا تھا. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ یار اپنا بڑا کلیئر ویژن رکھیں زندگی کے بارے میں. مطلب لائک بہت سارے لوگ جن کو میں زندگی میں ملتا ہوں نا تو ان سے پوچھتا نا یار پلان کیا تیرا زندگی میں, تو وہ کہتے ہیں یار حالت کر کچھ سوچیا نہیں. اور یقین کریں کوئی بچے بچوں کی نہیں بات کر رہا, یہ میرے سے بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یقین کریں ان کی شکل دیکھ کے مجھے ہنسی آ رہی ہوتی ہے کہ ابھی نہیں سوچا تو انہوں نے سوچنا کب ہے. تو کائنڈلی اپنا ایک کلیئر ویژن رکھا کریں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کدھر جانا چاہتے ہیں زندگی میں, آپ کا مقصد کیا ہے, آپ کا گول کیا ہے, فائنینشلی گول کیا ہے, آپ کا ایز اے فیملی لائف آپ کا گول کیا ہے, آپ کا اوور آل آپ اپنی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ کیا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ نے کیا امپیکٹ چھوڑنا ہے یا کیا آپ اس دنیا کو دے کے جانا چاہتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کے کلیئر گولز ہونے چاہیے. اگر آپ لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں بھی نہیں پتا تو کائنڈلی ان چیزوں کے اوپر اپنا کام کریں, ادروائز آپ پوری زندگی جو ہے نا ایک غربت کے سرکل میں ہی پھنسے رہ جائیں گے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ بیٹھ کے ایک دفعہ سوچیں کہ آپ کی زندگی سے یا آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کتنے لوگوں کو فائدہ یا نقصان ہو رہا ہے. جو کما کے آپ گھر میں پیسے دے رہے ہیں, آپ ایک فیملی کو رن کر رہے ہیں, دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. اس کے علاوہ آپ کے دوستوں میں, آپ کے سراؤنڈنگ میں, آپ کی کمیونٹی میں آپ کوئی ویلیو پٹ ان کر رہے ہیں. آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق پڑ رہا ہے کسی کو. مطلب لائک اگر آپ خدا نہ خواستہ کل آپ نہیں ہوتے تو کتنے لوگوں کی زندگی آپ کی وجہ سے ڈسٹرب ہوگی. تو اگر آپ کی ہونے یا نہ ہونے سے کسی کی بھی زندگی ڈسٹرب نہیں نہ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی کو, اپنی سوسائٹی کو کچھ بھی پے بیک نہیں کر رہے, آپ سے لوگوں کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کائنڈلی اپنی زندگی میں ایسی چیزوں کو بھی ضرور ایڈ کریں جن سے دوسروں کو فائدہ ہو. مطلب لائک وہ صرف اور صرف آپ کے پرسنل بینیفٹ کی حد تک نہ ہو, کچھ بے لوس ہو کے بھی سوسائٹی کے لیے کریں تو وہ بھی آپ کی زندگی میں برکت ڈالے گی. ٹھیک ہے, اس سے بھی آپ کا جو غربت کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا اور غربت کی جو زنجیریں ہیں یہ آٹومیٹکلی بریک ہوں گی, کیونکہ گیو اینڈ ٹیک اللہ تعالیٰ کا نظام ہی ایسا ہے کہ وہ گیو اینڈ ٹیک والا نظام ہے. ٹھیک ہے, جب تک آپ کسی کو دیں گے نہیں تب تک آپ کے لیے کوئی چیزیں اوپن نہیں ہوں گی. تو کیپ دیٹ ان یور مائنڈ کہ آپ ہمیشہ دینے والا ہاتھ بنے. جب آپ دینے والا ہاتھ بنیں گے تو پھر آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ واپس ملے گا. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ جو لوگ اپنے آپ کو ایوالو نہیں کرتے,
ٹیکنالوجی کے ساتھ جو لوگ چینج نہیں ہوتے. میں بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی جانتا ہوں جن کو میں بتاؤں نا یار آن لائن انکم کا دور ہے, کوئی نہ کوئی آن لائن انکم کی طرف آ جاؤ, وہ کہتے ہیں یار ساریاں گلاں نا بس تانوں گلاں ہی کرنی آندیاں نے, تانوں آپ مل گیا ہے کم تے سانوں بس سنا دیندے ہو. مطلب اس طرح کی مزاحیہ سی باتیں کر دیتے ہیں. پھر بندہ کسی کی مدد کرنا بھی چاہے نا تو بندہ مدد نہیں کر سکتا. تو کائنڈلی اسی سے بھی آپ لوگ باہر آئیں, اور یقین کریں ہم لوگ ایز اے قوم اتنے کوئی بدبخت لوگ ہیں نا کہ ہمیں کوئی چیز جب ٹائم سے بتائی جاتی ہے تو ہم اس ٹائم اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کو آہستہ آہستہ ایکسیپٹ کرنا شروع کرتے ہیں, اور جب ہم اس لیول پہ آتے ہیں نا کہ یار ہم بھی یہ کام کریں, تب تک وہ کام اتنا زیادہ آگے نکل چکا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جگہ ہی نہیں بچتی ہے. اسی طریقے سے آج سے 5 سال پہلے یا 7-8 سال پہلے جب آن لائن انکم کا جب دور ذرا فل عروج پہ تھا تب ہر بندہ مذاق اڑاتا تھا, ٹھیک ہے. اور اب یقین کریں اتنی زیادہ ریموٹ جابز ہیں, گھر بیٹھ کے لوگ اتنا زیادہ کما رہے ہیں اور جس کا کوئی حساب نہیں ہے. لیکن میں حیران ہوتا ہوں ابھی بھی کچھ لوگوں کو ایسے دیکھ کے جو کہتے ہیں یار یہ سب بکواس ہے, یہ سب جھوٹ ہے. مطلب لٹرلی یار لرن کریں, گرو کریں, معاشرے کے ساتھ موو آن کرنا سیکھیں, ادروائز آپ لوگ بہت پیچھے رہ جائیں گے اور آپ کی غربت کی جو زنجیریں ہیں نا وہ آپ کبھی بھی توڑ نہیں پائیں گے. یہ بھی ایک پاورٹی مائنڈ سیٹ کا بڑا میجر پورشن ہے. اس کے بعد لاسٹ میں آتا ہے کہ یار آپ لوگ جو مرضی محنت کر لیں, جتنا مرضی کچھ اکھاڑ لیں, آپ سمجھ لیں کہ آپ مطلب اینڈ کر دیا آپ نے ٹیلنٹ کا اور آپ نے محنت دبا کے کر دی, لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. جب تک اللہ کی مرضی شامل نہیں ہوگی تب تک آپ کو نہیں ملنا, ٹھیک ہے. یہ ایک سیدھی لائن کھینچ چھوڑیں, اس کے علاوہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کی, بحث کرنے کا کوئی مطلب آپشن ہی نہیں ہے. یہ نان نیگوشیبل چیز ہے, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ دعا جاری رکھیں اور یقین کریں جب تک اللہ کی مرضی شامل نہیں ہوگی تب تک آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. محنت اپنی جگہ اور دعا اپنی جگہ, یہ دونوں آپ کو کرنی پڑیں گی. اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ صرف دعا کرتے رہیں گے اور گھر بیٹھے رہیں گے تو بھی من و سلوا اترے گا, ایسا بھی نہیں ہونے والا. اور اگر آپ سمجھیں گے یار میں کمر توڑ محنت کرتا رہوں لیکن میں یہ عقیدہ نہ رکھوں, یہ بلیو نہ رکھوں کہ مجھے اللہ کی طرف سے ملے گا جب بھی ملے گا, تو بھی آپ کا کام نہیں ہونے والا. کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا ایک اور بڑی برائی ہے کہ ہم لوگ لوگوں سے مدد مانگتے ہیں, جو کہ کائنڈ آف نعوذ باللہ منی شرک میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. کہ ہم جا کے ایک ہی بندے کے ترلے کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یار تو ہے کم کرے گا تے ہوئے گا ساڈا کم, یار تو ہے کم نہ ساڈا کیتا تے ساڈا کی بنے گا, یا بلا 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 بلا, ٹھیک ہے. اس طریقے سے بے شمار ہم لوگ اگلے بندوں کے گوڈوں میں بیٹھ جاتے ہیں, ان کے منہ میں ڈال لیتے ہیں, لیکن ہم اتنا ٹائم تو کیا اس سے یار 5% بھی ہم اللہ کے ساتھ نہیں, مطلب یعنی کہ اپنی لو لگاتے ہیں, سجدے میں جا کے اللہ سے نہیں مانگتے کہ اللہ پلیز ہمارے راستے کھول دے. جب ہم صحیح طریقے سے دعا ہی نہیں مانگتے ہیں اور ہماری دعائیں اتنی کچی ہوتی ہیں تو بہت ساری چیزوں کے پیچھے ریزن ہی ہوتی ہے کہ ہم ٹھیک سے مانگ ہی نہیں رہے ہوتے اللہ سے. آپ یقین کریں کہ ایک دفعہ آپ اچھے طریقے سے اللہ سے مانگنا سیکھ لیں تو آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں جائے گی انشاءاللہ. اتنا مجھے بڑا پورا بلیو ہے اللہ تعالیٰ پہ. تو آپ لوگ بھی اتنا ٹرسٹ کا لیول بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے وثوق سے مانگ کریں, انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور دے گا. بے شک فوراً نہیں دعا, مطلب یعنی کہ کوئی اتنی جلدی نہیں پوری ہوتی, بعض کا بڑا ٹائم لگتا ہے, بعض کا بہت زیادہ ٹائم بھی لگتا ہے, بندے کے ضبط کا اور صبر کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے. تو پورا ٹرسٹ رکھیں, پورا بلیو رکھیں اور وثوق سے دعا مانگا کریں. انشاءاللہ آج نہیں تو کل نہیں تو زندگی میں کسی موقع پہ جا کے آپ لوگ اپنی اس غربت والی چین سے باہر آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا. تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ہے. امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, اور اگر واقعی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو دعاؤں میں یاد رکھ لیجیے گا, اور اگر دل کرے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں اس کے اوپر اسی طریقے کی ویڈیوز مزید بھی ڈالتا رہوں گا جس سے آپ لوگوں کی لرننگ ہو, زندگی بہتر کرنے کا کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے. اور ابھی کے لیے اتنا ہی, پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.